اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 11 محرم الحرام جمعرات کے دن اللہ کے 2 نام پڑھ لو، پھر دولت کہاں کہاں سے آئے گی آپ کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آئے گا۔ یہ وظیفہ صرف وہ پڑھے گا جسے آج اللہ رب العالمین توفیق دے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج 11 محرم الحرام جمعرات کے دن یہ وظیفہ پڑھ لو، اگر لاکھوں بھی مانگو گے تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین عطا کرے گا۔ آج 11 محرم الحرام جمعرات کے دن دولت کو چھم چھم بارش کی طرح برسانے والا وہ عمل بتاؤں گا کہ اگر آپ صبح پڑھ لو تو شام تک مالا مال ہو جاؤ گے، اور اگر شام کو پڑھ لو تو صبح تک اللہ رب العالمین آپ کو رزق اور دولت سے نواز دے گا۔ لیکن آپ نے پڑھنا 11 محرم الحرام جمعرات کے دن ہے۔ اگر آج آپ نے اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے یہ عمل پڑھ لیا تو آپ کی تقدیر کے بند دروازے ایک دن میں کھل جائیں گے۔ رزق اور دولت آپ کو ایسے ڈھونڈے گی جیسے کوئی پیاسا پانی کو ڈھونڈتا ہے۔ ہر حاجت، ہر مراد یہ عمل پڑھتے ہی پوری ہو جائے گی۔ جو مانگو گے یہ عمل پڑھتے ہی خالی جھولیاں بھر جائیں گی۔ دولت کی بارش کا یہ وہ سچا عمل ہے کہ اس عمل کو پڑھنے والا کبھی زندگی میں شکوہ نہیں کرتے کہ ہمیں فائدہ نہیں ہوا۔ آپ دنیا جہان میں کہیں بھی موجود ہیں، پاکستان میں ہیں، انڈیا میں ہیں، بنگلہ دیش، نیپال، افغانستان، سعودی عربیہ، دنیا کا کوئی بھی ملک ہو، کوئی بھی شہر ہو، کوئی بھی گاؤں گلی محلہ، جہاں بھی آپ موجود ہوں، آپ نے آج 11 محرم الحرام جمعرات کے دن میرے کہنے پر اس عمل کو ضرور پڑھ لینا ہے۔ ساری زندگی مجھے دعائیں دو گے، چند گھڑیاں، چند سیکنڈ کا وقت نکال کر بیٹھ جانا اور اللہ رب العزت کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو کر لینا۔ دولت کی بارش کا یہ وہ آزمودہ ترین عمل ہے، رزق اور دولت کے گھر کو بھر دینے والا۔ یہ ایسا پاورفل عمل ہے کہ اس عمل کو جب بھی جس کسی نے پریشان بندے نے پڑھا، فوری طور پر اس عمل کے پڑھنے والوں کی زندگیوں میں سکون، خوشیاں آ جاتی ہیں۔ ایسی ایسی جگہ سے رزق اللہ رب العالمین عطا کرتا ہے کہ انسان کی سوچ ہے۔ اللہ رب العالمین اس کے گھر میں ڈھیروں رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما دیتا ہے۔ محترم سامعین، بندہ سوچتا ہے کہ یہ پیسہ، یہ دولت اچانک کہاں سے آ گئی۔ ایک ایک روپیہ اگر آپ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہو، تنگ دستیاں، پریشانیاں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، تو آج موقع ہے، جمعرات کا دن ہے۔ آج رب العالمین کی بارگاہ میں چند سیکنڈ کے لیے جھولیاں پھیلا کر بیٹھ جانا، اس عمل کو پڑھ کے اپنی حاجت اور مراد کو پورا کرا لینا۔ یہ وہ عمل نہیں کہ آج پڑھا تو 1 سال بعد فائدہ ہوگا، 6 مہینے بعد فائدہ ہوگا، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ وہ عمل ہے جسے پڑھتے ہی فوری طور پر حالات بدل جاتے ہیں۔ تنگ دستیاں، پریشانیاں عمل پڑھتے ہی فوراً ختم ہو جاتی ہیں۔ رزق اور دولت اس عمل کے پڑھنے والوں کو ایسے ڈھونڈتا ہے جیسے کوئی پیاسا پانی کو ڈھونڈتا ہے۔ ہر حاجت، ہر مراد سیکنڈوں اور منٹوں میں پوری ہو جائے گی۔ جو مانگو گے رب کریم خالی جھولیاں، یہ وظیفہ پڑھتے ہی آپ کی خالی جھولیوں کو بھر دے گا۔ محترم سامعین، اس عمل کو پڑھنے والا خود بھی حیران رہ جاتا ہے کہ یہ پیسہ، یہ دولت کہاں سے آیا۔ آج تک اگر آپ نے صرف پریشانیاں ہی دیکھی ہیں تو آج تمہیں وہ عمل بتاؤں گا کہ جس کو پڑھ کے لاکھوں کروڑوں دنیا کامیابی حاصل کر چکی ہے۔ بے شمار لوگ اس عمل کو پڑھتے ہی اپنی حاجتوں، مرادوں کو پورا کروا چکے ہیں۔ شاید ہی دنیا میں کوئی ایسا بندہ ہو جس نے اس عمل کو پڑھا ہو اور یہ شکوہ کیا ہو کہ مجھے فائدہ نہیں ہوا۔ پریشان بندہ تنگ دستیاں یا پریشانیوں میں، غریبی میں، فقیری میں جب اس عمل کو پڑھ لیتا ہے تو اس عمل کو پڑھنے والوں کے حالات فوراً بدل جاتے ہیں، تقدیر کے بند تالے کھل جاتے ہیں۔ جو بہن بھائی کہتے ہیں کہ وظائف اثر نہیں کرتے، تو میں کہتا ہوں آج 11 محرم الحرام جمعرات کا یہ عمل کر لیں، انشاءاللہ اگر آپ کی تقدیر ایک دن میں نہ بدلے تو پھر مجھے کہنا۔ محترم سامعین، آپ کی زندگی میں اس عمل کو پڑھتے ہی اتنا دولت، اتنا رزق، اتنا پیسہ آ جائے گا کہ ساری زندگی کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ کے گھر میں فاقے ہے، تنگ دستیاں ہیں، لاچاری ہے، غریبی ہے، تو اس عمل کو پڑھ لو۔ یہ وہ عمل، ایک دن میں اس عمل کو پڑھنے والا اللہ پاک کے حکم سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ ایک ہی دن میں اللہ پاک کے حکم سے اس عمل کے پڑھنے والے کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ محترم سامعین، بس آپ اللہ رب العالمین کی ذات پر بھروسہ، یقین کرتے ہوئے عمل
اس عمل کو سچے دل سے پڑھیں، بے دلی بے رغبتی سے بے توجہ سے اگر پڑھو گے تو کچھ فائدہ نہ ہوگا۔ سکون سے اطمینان سے بیٹھ کر اس عمل کو کریں۔ تو آئیے آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں، آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا رہا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ عمل کیا ہے؟ 11 محرم الحرام جمعرات کے دن جب آپ کو وقت مل جائے، جیسے وقت مل جائے، سب سے پہلے باوضو مصلی پر بیٹھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا نماز والا درود پاک پڑھ لیں، چاہیں جو بھی درود پاک آپ کو آتا ہے آسان لگتا ہے اس کو پڑھ لیں۔ ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوراً اپنے مقاصد کی نیت کرنی ہے۔ نوکری کے لیے آپ وظیفہ کر رہے ہیں تو نوکری کی نیت کر لیں، شادی کے لیے کر رہے ہیں تو شادی کی نیت کر لیں، بڑی رقم کے لیے اگر یہ وظیفہ کر رہے ہیں تو اس کے لیے کر لیں، نافرمان اولاد نافرمان شوہر کے لیے اگر آپ یہ وظیفہ کر رہے ہیں تو اس کی نیت کر لیں۔ اپنے بچوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، لوگ آتے ہیں دیکھ کے چلے جاتے ہیں، اس کی نیت کر لیں کہ میرے بیٹے یا بیٹی کی شادی کہیں اچھی جگہ پر ہو جائے۔ لاکھوں کروڑوں روپے کا قرضہ ہے، قرضوں سے نجات حاصل چاہتے ہیں تو اس کی نیت کر لیں۔ میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت چاہتے ہیں تو اس کی نیت کر لیں۔ جو بھی آپ کا مقصد ہوگا اس کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ ہے یا سلامو۔ یا سلامو کا مطلب کیا ہے؟ اے سلامتی دینے والی ذات۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی طرف اللہ کی طرف سے ایک سلامتی والی نظر کرم ہو جائے۔ آج 11 محرم الحرام جمعرات کے دن یا سلام پڑھنے کی دیر ہے۔ انشاءاللہ میرے رب ذوالجلال نے چاہا تو آپ کی نسلیں آباد ہو جائیں گی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کا کرم کیا ہے؟ اللہ کے حبیب نے جواب دیا کہ جس پر ایک نظر کرم ہو جاتی ہے 300 رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ جس پر ایک نظر کرم ہو جاتی ہے، جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھتا ہے، میرا رب اس مقصد میں کامیابی عطا فرماتا ہے۔ یا سلام کو آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے؟ یا سلام ایک بار، یا سلام 2 بار، اس طرح سے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف آپ نے 7 بار یا سلام پڑھنا ہے۔ یا سلام 7 بار پڑھنا ہے، نہ کم پڑھنا ہے نہ زیادہ پڑھنا ہے۔ جب 7 بار پڑھ لیں، پہلے نمبر کا وظیفہ پڑھ لیں تو اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ دولت کی بارش کا آزمودہ ترین وظیفہ ہے، رزق اور دولت کا پاورفل ترین وظیفہ ہے۔ آپ نے دوسرے نمبر پر یا ارحم الراحمین پڑھنا ہے۔ یا ارحم الراحمین اس نام کے پڑھنے والے کے بارے میں اللہ رب العالمین عرش الہی پر یعنی اپنے عرش پر فیصلہ فرما دیتا ہے۔ غیب سے فرشتے زمین پر آتے ہیں، رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے۔ محترم سامعین، آپ کی ہر قسم کی پریشانیاں، مشکلیں، مسائل جو بھی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے فرشتوں کو جو حکم دیتا ہے، فرشتے اللہ رب العالمین کے حکم سے آپ کے مسائل اور پریشانیوں کو دور کر دیتے ہیں۔ جس چیز میں وہ بندہ ہاتھ ڈالتا ہے سونا ہو جاتی ہے، جس چیز پر نظر پڑتی ہے وہ آپ کی ہو جاتی ہے۔ آپ نے اس نام کو توجہ، دھیان اور خلوص نیت سے پڑھنا ہے۔ یہ نام پڑھنے والا رب کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ اگر ایک ماں کا لاڈلا بچہ ہو تو ماں اپنا تن من دھن بیچ کر اس بچے کی ہر حاجت کو پورا کرتی ہے۔ اگر آپ رب کے لاڈلے ہو جائیں گے تو رب تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ میری نئی زندگی کا آغاز ہو جائے، اچھی زندگی کا آغاز ہو جائے، تو آپ نے یا ارحم الراحمین کو پڑھ لینا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے، کس انداز میں پڑھنا ہے، سن لیں۔ آپ نے یا ارحم الراحمین ان کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ اب تیسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے یہ وظیفہ بڑا کمال کا ہے۔ یہ وہ وظیفہ ہے جب کوئی شدید مشکلات میں، تنگ دستی میں، بے روزگاری میں اس وظیفے کو پڑھ کے اللہ پاک سے دعا مانگتا ہے، اس عمل کے پڑھنے والے کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ تیسرا وظیفہ جو آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ ہے یا وہابو۔ آپ نے اللہ رب العالمین کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو پڑھ لینا ہے۔ عمل کے شروع کرنے سے پہلے کوئی وسوسہ نہ رکھیے کہ میں یہ عمل پڑھ رہا ہوں، پتہ نہیں اثر کرے گا یا نہیں کرے گا، مجھے رزق، دولت، روپیہ، پیسہ ملے گا یا نہیں ملے گا۔
دل میں وسوسہ رکھو گے تو عمل کبھی بھی اثر نہیں کرے گا۔ اللہ پاک کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کے یہ پورا عمل پڑھنا ہے۔ اب آپ نے یا وہابو کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے سمجھ لیجئے گا۔ یا وہابو 1 بار، یا وہابو 2 بار، یا وہابو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے یا وہابو کو آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر جس طرح آپ کو آسان لگے آپ نے یا وہابو کو صرف اور صرف زیادہ مرتبہ نہیں پڑھنا، صرف 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اس طرح سے آپ یا وہابو 11 مرتبہ جب پڑھ لیں، 11 مرتبہ پڑھ لینے کے بعد تینوں وظائف آپ نے پڑھ لیے۔ اب آپ نے چوتھے اور آخری نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، اس عمل میں ریڑھ کی ہڈی کا کام کرے گا۔ آپ نے آخری نمبر پر یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، اس طرح سے آپ نے یا حیو یا قیوموں کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ 21 بار پڑھتے دوران آپ نے کبھی کسی سے بات نہیں کرنی۔ ان اعمال کو پڑھتے ہوئے آپ نے کوئی بھی کمی بیشی نہیں کرنی۔ جو وظیفہ جتنی بار بتایا اس کو اتنی ہی بار پڑھیے گا۔ یہ سارے اعمال جب بتائے گئے طریقے کے مطابق آپ پڑھ لیں، اس کے بعد ایک بار درود پاک پڑھیے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب رب سے انعام لینے کا وقت ہے۔ کئی لوگ وظائف پڑھ کر اٹھ جاتے ہیں، دعا نہیں مانگتے۔ دعا سے پہلے بھی سب سے امپورٹنٹ بات آپ نے دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ بعض اوقات بندہ وظائف پڑھتا ہے لیکن گناہوں کی وجہ سے ان کے وظائف اثر نہیں کرتے، وہ وظیفہ ضائع ہو جاتا ہے۔ دعا مانگنی ہے آپ نے سچی توبہ کر لینے کے بعد، دل کو سکون مل جائے تو رب سے ضد کر کے مانگنا ہے کہ مولا کریم آج رزق بھی چاہیے، دولت بھی چاہیے، تیرے سامنے بھکاری بن کر فقیر بن کر بیٹھے ہیں، اور ہم آج ہماری حاجتوں کو پورا فرما، صغیرہ کبیرہ گناہوں کی معافی فرما۔ یہ نہ ہو کہ گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے پورا سال تنگ دستی کا، بربادی کا سبب بن جائے۔ سچی توبہ کرنے کے بعد ضد کر کے مانگیے گا۔ اب انعامات لینے کا وقت ہے، جھولیاں بھرنے کا وقت ہے، رب سے اپنی ہر بات منوانے کا وقت ہے۔ ضد کر کے مانگیے، میرا رب اتنا عطا کرے گا، اتنا عطا کرے گا، وہ تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ محترم سامعین، یہ تھا آج کا عمل جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ وظیفہ پسند آیا ہوگا۔ دعا ہے رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور درج کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔